الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سنانے کے لیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں سر سجود ہونے کے لیے ہم اور آپ یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کے یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ آج ایک نسبتاً مختلف موضوع کی طرف آپ احباب کی توجہ کو مبذول کرانا ہمارا مقصود ہے، اور جس موضوع پر ہم اصلاً آج کے دن گفتگو کرنا چاہتے تھے وہ یکسر ایک مختلف موضوع تھا، اور اس کا تسلسل ہمارے گزشتہ نماز کے موضوع سے تھا، لیکن اتفاقاً آج سے 2 روز قبل ہماری نگاہ ایک مشہور برٹش میگزین دا اکنامسٹ، اس کے 21 مئی 2022 کے میگزین کے سر ورق پر پڑھی، یعنی اس کے ٹائٹل پیج پر۔ تو جب ٹائٹل پیج کو دیکھا تو دل میں شوق پیدا ہوا کہ ذرا اس کے حوالے سے کچھ اندر جھانکا جائے اور حالات میں کے بارے میں جو انہوں نے لکھا وہ سمجھا جائے، پڑھا جائے، اور اس کے بعد جو نتائج سامنے آئے تو پھر مجبوری بن گئی کہ اس کو جمعۃ المبارک کی اس گفتگو کا موضوع بنایا جائے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ دا اکنامسٹ کیا ہے، اور پھر ہم اس کے سر ورق پر بات کرتے ہیں، پھر اپنی گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ برٹش یعنی برٹن میں، انگلینڈ میں نکلنے والا ہفتہ وار ایک میگزین ہے جو ویکلی بنیادوں پر نکلتا ہے۔ اس کو چلانے والا جو گروپ ہے وہ دا اکنامسٹ گروپ وہ کہلاتا ہے۔ اس کا جو فوکس ہوتا ہے نارملی، یعنی اس میں جو مضامین شائع ہوتے ہیں وہ کرنٹ افیئرس ہیں، انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، بزنس ایشوز ہیں، اکنامکس کے ایشوز ہیں، یہ ان کو ایڈریس کرتا ہے، ان کو ڈیل کرتا ہے۔ اور اس کے جو ہیڈ کوارٹرز بنے ہوئے ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی موجود ہیں، یعنی امریکہ میں، اور ایشیا کے اندر بھی موجود ہیں، یورپ میں بھی موجود ہیں، اور جو پبلیکیشنز ہوتی ہیں وہ برٹن سے یعنی انگلینڈ سے ہوتی ہیں۔ اور اس کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے 2019 کے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کے مطابق اس کی پبلشڈ کاپیز یعنی جو پرنٹڈ فارم میں آتی ہیں ان کی تعداد تقریباً 1 ملین ہے، یعنی 10 لاکھ کاپیز ہر ہفتے وہ چھاپتے ہیں۔ اور اس کی جو آن لائن کاپیز ہیں یعنی ڈیجیٹل کاپیز، ان کی تعداد 1.6 ملین ہے، یعنی تقریباً 16 لاکھ کے قریب کاپیز ہیں جو ان کی بکتی ہیں۔ اور اگر ان جرنل سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو اس کے ریڈرز کی تعداد تقریباً 3.5 ملین، بلکہ انہوں نے تو 35 ملین لکھا ہے، یعنی 3.5 کروڑوں کی تعداد میں اس کے ریڈرز ہیں جو موجود ہیں۔ اور یہ ڈیٹا میں آپ کو 2019 کا بتا رہا ہوں، 20 گزر گیا، 21 گزر گیا، 22 اختتام پر ہے، تو یقیناً اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اچھا، اس کی
وجہ شہرت اہل علم جو اس سے متعلقہ لوگ ہیں ان میں تو یقیناً بہت پرانی ہے اور چلی آ رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں اس کو ایک بہت زیادہ شہرت جب ملی کہ جب آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کا ایک شمارہ شائع ہوا تھا 26 مارچ 2020 کو، 26 مارچ یعنی 26 مارچ 2020، اس وقت ایک شمارہ ان کا شائع ہوا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب کرونا پوری دنیا میں اپنے پیک کے اوپر تھا، یعنی بالکل کرونا کی وجہ سے جگہ جگہ لاک ڈاؤنز ہو رہے تھے، پورے شہر ملک بند کر دیے گئے تھے، ہر جگہ چیزوں کو بند کیا گیا تھا۔ اس وقت میں انہوں نے جو اپنا شمارہ نکالا تھا تو اس کا جو سر ورق تھا، یعنی جو ٹائٹل پیج تھا، اس پہ انہوں نے لکھا تھا ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ ہاں بات کو سمجھ رہے؟ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول یعنی سب کچھ کنٹرول میں موجود ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار تھی، سب جگہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا۔ آپ وہ ڈیٹس نکال لیں 26 مارچ 2020 اور مارچ کی ان تاریخوں کو آپ دیکھ لیں، تو سر ورق کی جو ہیڈنگ تھی وہ اس وقت کی تھی ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، اور دنیا کی حالت یہ تھی کہ دنیا بول رہی تھی بس ختم ہو گیا سب کچھ، اب تو بس سب مر رہے ہیں اور لاشیں گر رہی ہیں۔ لوگ مر رہے تھے تو جنازوں میں نہیں جا رہے تھے، یہی تھا نا کراچی میں حال کہ لوگ مر رہے تھے تو جنازوں میں نہیں جا رہے تھے کہ مرنے والے کے جراثیم ہم کو نہ لگ جائیں۔ اس کیفیت میں ان کا اس وقت کا سر ورق کا سٹیٹمنٹ تھا ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ تو بہرحال اس کی وقت کافی اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہی تھی، اور اب جب ہم نے اس کو مئی 21 2022 یعنی آج سے 4-5 ماہ قبل کا جو ان کا رسالہ شائع ہوا، اس کا سر ورق دیکھا تو دوبارہ ایک پریشانی کی کیفیت آ گئی، اور وہ آپ احباب کے لیے میں نکال کر بھی لایا ہوں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سر ورق ہے جس کی ہیڈنگ انہوں نے بنائی ہے دا کمنگ فوڈ کیٹاسٹرافی، یعنی خوراک کا عالمی بحران اور تباہی۔ اگر صرف یہی ہیڈنگ ہوتی تو ہم اتنا اس پہ پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کے حالات فوڈ کرائسس کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن جو چیز پریشان کن ہمارے لیے بنی وہ یہی بنی کہ اسی معصوم سی ایک ہیڈنگ کے نیچے جو انہوں نے یہ 3 بالیاں دی ہوئی ہیں، آپ سمجھتے نا، یہ جو آپ کی گندم ہوتی ہے تو اس کی بالیاں ہیں، یہ جب ہم نے پہلی نظر ڈالی تو وہ 3 بالیاں ہی تھی جیسے آپ کو نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب اس پہ غور کیا تو پتہ لگا یہ ساری کی ساری انسانی کھوپڑیاں ہیں، اسکیلیٹنز ہیں۔ آپ اس ڈیٹ کو جا کر گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا، لازمی نہیں ہے میرے پاس دیکھیں تو میں کیمرے کے لیے دکھا رہا ہوں تاکہ جہاں تک ویڈیو جائے وہ بھی دیکھ لیں کہ دا کمنگ فوڈ کیٹاسٹرافی کے نیچے جو 3 بالیاں انہوں نے بنائی ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر انسانی کھوپڑیاں ہیں، اور یہ بتا یہ رہے ہیں کہ 2023 جو آ رہا ہے اس میں لاشوں کے ڈھیر لگنے والے ہیں۔ اور ان کی اس رپورٹ کے مطابق تقریباً 1.6 ارب، یعنی دنیا کی ٹوٹل آبادی تقریباً 7.5 ارب کی ہے، جس میں سے تقریباً 1.5 ارب کی آبادی ہے جو اگلے سال صحیح سے کھانا نہیں کھا سکے گی، اور ان کے دیے ہوئے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کے مطابق تقریباً 6 کروڑ افراد وہ ہوں گے جو قحط سالی کی وجہ سے مر جائیں گے، جو قحط سالی کی وجہ سے مر جائیں گے، اور اس کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ حالات اتنے خراب ہوں گے کہ غلے کے اوپر جنگیں ہو سکتی ہیں، غلے کے اوپر یعنی اناج کے اوپر جنگیں ہو سکتی ہیں، اور 2023 کو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جنگوں کا سال قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ جو یوکرین کی اور رشیا کی جو وار ہے اس کو بھی ایکسپیڈائٹ ہونے کا خطرہ موجود ہے کہ یہ بھی بڑھ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ دیگر ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو سردیوں کے دن اب شروع ہو رہے ہیں اور یورپ کی جو گیس رشیا نے بند کی ہے تو اس کے نتیجے میں جو تباہی یورپ میں آنے والی ہے تو اس کا یقیناً ری ایکشن بھی آنے کا ہے، ریوولٹ بھی آنے کا ہے، اور پھر دنیا میں عالمی فسادات پھوٹنے کا بھی ایک خطرہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ دا اکنامسٹ والے اللہ کے ولی نہیں ہیں، کہ آپ یہ سمجھیں کہ بھئی کوئی غوث اعظم کے قلب کے اوپر ایک اللہ کی طرف سے القا ہوا ہے اور انہوں نے بشارت دے دی، ٹھیک ہے نا، یہ بشارت نہیں ہے۔ دوسری بات،
جو سمجھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف انالیسس بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی وہ بڑے ماہر اور ذہین لوگ ہیں تو انہوں نے صرف ایک انالیسس پیش کر دیا کہ بھئی ہمارا تجزیہ یہ بتا رہا ہے، بلکہ ان کی سابقہ رپورٹس، اور جس طرح میں نے آپ کو حوالہ دیا مارچ 26 2020 کے رسالے کا، تو اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی پالیسیز بناتے بھی ہیں اور دنیا کی پالیسیز کا نفاذ بھی کروا دیتے ہیں، اور ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے جو پلاننگ کر رکھی ہے اس پلاننگ کے نتائج آئندہ آنے والے دنوں میں یہ مرتب ہونے والے ہیں، جس کو ہم عرف میں جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ انگریز 50 سال آگے کی سوچتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ 50-100 سال آگے کی سوچتا ہے اور ہم 50-100 سال پیچھے سے ابھی تک وہیں پہ رہتے ہیں، اس سے آج کے دور میں بھی نہیں پہنچ سکے، وہ ہم اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو یہ وہ سینیریو ہے یا یہ وہ حالات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے اپنے پورے موضوع کو بدلنے کے اوپر، اور پھر دل میں کچھ باتیں ہیں کہ کچھ باتیں ہماری جو موجودہ روش ہے اس پر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر انڈیویجولی جو ہمارا کردار ہے ذرا سا اس کے حوالے سے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ پاکستان میں جو تباہی اس سال 2022 میں سیلابوں کی وجہ سے آئی ہے، میں آپ کو ایک پریڈکشن بتا رہا ہوں کہ پریڈکشن یہ ہے کہ یہ تباہی اس تباہی کی بنسبت جو کہ اگلے سال یعنی 2023 میں متوقع ہے اس کے مقابلے میں ٹوٹل 20% ہے، اور جو ایکسپیکٹڈ پریڈکشن ہے، ریٹس دیے جا رہے ہیں 2023 کے، وہ ریٹس یہ ہیں کہ یہ تباہی 4 گنا بڑھ جائے گی، یعنی اگر آج 20% تباہی آئی ہے تو اگلے سال 80% سیلاب اور ان مدوں میں مزید تباہی ہے جو پاکستان کو جس کا سامنا کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ پیاز، آلو، ٹماٹر ان کے ریٹس اب 200 300 400 کہاں ہٹ کرتے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 2.5 لاکھ ایکڑ زمین اور اس پر موجود فصلیں اس سال تباہ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، جس کے امپیکٹ اب آنا شروع ہو گئے، اور اگلے سال اگر یہ پہنچ جاتی ہے تعداد 80% کے اوپر تو آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ اس کے نتائج کس صورت میں اس ملک پاکستان کے اوپر آئیں گے۔ اچھا، سمندری طوفان، اس کا خطرہ جو ہم نے آج سے کوئی 3-4 جمعے قبل آپ کے سامنے جو پاپولیشن اور اس کے انوائرمنٹل پولوشن کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ بھئی ماحولیاتی آلودگی جو بڑھ رہی ہے اور اس کے نتائج جو دنیا کے اوپر موسموں پر مرتب ہو رہے ہیں، اور یہ عرض کی تھی کہ 2050 کی ڈیٹ تو انٹرنیشنلی دی گئی ہے کہ جتنے ساحلی علاقے وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جو اوپر کا پانی ہے جب وہ پگھل کر آئے گا سمندروں میں جائے گا تو سمندر کا لیول جب بڑھے گا تو کراچی جیسا کوئی شہر باقی نہیں رہے گا جو سمندر کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن 2050 تو ابھی بہت دور کی بات ہے، 30 سال، لیکن اگلے کچھ ہی سالوں میں یہ بات اللہ ہم تمام کو اپنی پناہ میں رکھے، پریڈکشنز یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو کراچی کا سمندر ہے تقریباً ناظم آباد تک تو چلا جائے گا۔ تو اب ذرا سا اندازہ کر لیں کہ جہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اطراف کے علاقے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہوگی۔ میں بالکل نہ آپ کو ڈرا رہا ہوں نہ آپ کو ہوا میں باتیں سنا رہا ہوں، یہ وہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے جو باقاعدہ پبلشڈ ہے، لوگوں میں موجود ہے، اور لوگ یہی پریڈکشنز اس وقت کر رہے ہیں۔ اب اس پوری سچویشن کے اندر جو الٹیمیٹ چیز سامنے آنے والی ہے وہ ہے فوڈ کرائسس، یعنی خوراک کا بحران۔ اب پیسے بھی ہو سکتے ہیں لوگوں کے پاس ہوں، آپ کے پاس ڈالرز بھی ہوں، آپ کے پاس گولڈ کوائنز بھی موجود ہوں، آپ کے پاس گھر میں ہیرے بھی رکھے ہوئے ہوں، اور آپ نے ڈالرز بھی جمع کیے ہوئے ہوں، چھپا کے رکھے ہوئے ہوں، ملک ڈالر کے لیے ترس رہا ہو اور آپ نے ذخیرہ اندوزی کی بھی ہو، وہ سب باتیں شاید ہو سکتی ہے، سمجھداری ہو، لیکن جب کھانے کو روٹی نہیں ہوگی تو اب ڈالر تو نہیں کھائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب چنگیز خان نے حملہ کیا تھا اور مسلمان بادشاہوں کو اس وقت میں اس نے پکڑا تھا تو آخر میں انہی کے خزانوں سے سونے اور چاندی کے تھال لا کر سامنے رکھے تھے اور کہا تھا اب اس کو کھا لے، تو اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہ تو نے یہی تو جمع کیا تھا نا، اب ان سکوں کو کھا اور اس سے اپنا پیٹ بھر۔ تو یہ جو ہمارے اوپر والے لگے ہوئے ہیں نا یہ نوٹ جمع کرنے میں کہ ڈالر جمع ہو جائیں تو گڈیاں جمع ہو جائیں تو ملک کو لوٹو تو اس کو کھسوٹو تو اس کو لوٹو تو یہ کر لو، تو ہو سکتا ہے ان کے منہ میں سکوں کے بجائے نوٹوں کو ٹھوسنا پڑے کیونکہ تم نے ملک کے لیے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے۔
ہم تو کیا رو رو کے تھک گئے, ہم سے پیچھے والے بھی روتے رہے کہ اس ملک میں ڈیمز بننے چاہیے. اتنا بڑا دھچکا آپ کو اس سال پہنچا ہے, اس کے باوجود ایک اسٹیٹمنٹ گزشتہ 4 سے 6 مہینوں میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کہیں سے آیا ہو کہ ہاں جی ملک میں نئے ڈیمز کی تعمیرات باقاعدہ شروع کی جائیں. ٹھیک ہے, واٹر ہارویسٹنگ, اس کے اوپر ہم نے پورا یہاں پر جمعہ آپ کی خدمت میں پڑھایا تھا, پیش کیا تھا, اور عرض کی تھی کہ کوشش کریں اپنے اپنے گھروں میں ایسے ٹینکس اور ریزروز بنائیں, یہاں پر ریزروز بنائیں, اور اس کے اندر ایسا انتظام کریں کہ جو ایکسٹرا پانی آ رہا ہے وہ ضائع نہ ہو, آپ کے پاس سیف ہو, بالخصوص بارشوں کا پانی. اور جتنی نئی سوسائٹیز لانچ کی جا رہی ہیں, چاہے وہ ہائی وے پر ہو یا کہیں ہو, ان کو باقاعدہ پابند کیا جائے کہ ان کا لائسنس ایشو نہیں ہوگا جب تک ان کے پاس واٹر ہارویسٹنگ کا پورا نظام موجود نہ ہو. یعنی جو بن گئی وہ تو بن گئی نا, جو بننے والی ہیں اس میں تو خیر ہو سکتی ہے, لیکن الحمدللہ کوئی کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی, کوئی امپروومنٹ نہیں ہے. زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں, زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں. بلوچستان تو پورا ہی بنجر ہے. آپ سندھ کے اندر کراچی سے باہر نکلیں, اچھا خاصا علاقہ آپ کو بنجر ملے گا. خیبر پختونخوا بہت بڑا علاقہ ہے جو بنجر موجود ہے. پنجاب تھوڑا سا سرسبز ہے, لیکن وہاں بھی ابھی میں خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت کی کیا پوزیشن چل رہی ہے. ہمارے ہاں کسی کو فکر نہیں ہے کہ کلٹیویشن کے اوپر توجہ دی جائے, کھیتی باڑی کی طرف توجہ دی جائے. کیوں نہیں دی جائے؟ کیونکہ حکمرانوں کو اپنے مسئلے حل کرنے سے فرصت ملے گی تو آپ کے اور میرے مسئلے پہ غور کریں گے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میری حکومت چلتی رہنی چاہیے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوٹ کھسوٹ کا میرا بازار گرم رہنا چاہیے, عوام بھاڑ کے اندر چلی جائے, عوام چولہے میں چلی جائے. میرے پاس اتنے نوٹ ہیں کہ اگر یہ ملک تباہ ہو گیا تو میں پاکستان سے باہر جا کر مزے سے زندگی گزار سکتا ہوں. ان کو میری آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن افسوس جب ہوتا ہے کہ جب میں اور آپ بھی اپنے آپ سے مخلص نہ ہوں. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ پانی پانی کر گئی قلندر کی یہ بات, تو اس کے بعد جو اس نے 2-3 اشعار کہے تو آخر میں کہنے لگا کہ کیفیت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. تو مجھ سے مخلص نہیں ہے تو اپنے آپ سے تو مخلص ہو جا. تو کیفیت یہ ہے کہ میری اور آپ کی اور ہمارے لوگوں کی کہ دوسرے کے اوپر تو کیا گلہ کریں, ہم خود اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں. ہم نے کون سی کوئی امپروومنٹس کر لی, ہم نے کون سی کوئی پلاننگز کر لی, ہم نے کون سی کوئی ڈھنگ کی بات سوچ لی اپنے لیے یا اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے یا اپنے پڑوسیوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے. ہم نے بھی اسی راہ کو اپنایا ہوا ہے. اب اس وقت حالت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس کے پاس پیسہ موجود ہے اس کی صرف ایک چاہت ہے کہ میرا پیسہ مزید کیسے بڑھے گا. یعنی اگر میرے پاس ایک گھر ہے تو یہ 2 کیسے ہوں گے, اور اب 2 ہے تو 4 کیسے ہوں گے, اور اگر میرے پاس اس وقت وٹس گاڑی ہے تو یہ ویزل میں کیسے کنورٹ ہوگی, ویزل CH-R میں کیسے بدلے گی, وہ V8 میں کیسے بدلے گی, وہ ٹوسان کیسے آئے گی, اور اس کے بعد جو ہے نا ذرا مرسیڈیز بینز ہو جائے تو مزہ ہی الگ ہے, اور پھر تو میں BMW لے لوں گا. اگر میرا ایک فیکٹری ہے تو یہ 2 کیسی ہوں گی, اور 2 ہے تو 4 کیسی ہوں گی, تو 4 ہے تو 8 کیسی ہوں گی. وہ اپنی ذات سے نکلنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا. اور اگر فیکٹریاں لگاتا نا تو شاید پھر بھی ہم کہتے کہ یار چلو کسی کو روزگار دے رہا ہے. ہمارے سیٹ کا گھٹیا پن یہاں تک پہنچ گیا کہ اس کا صرف ایک کام ہے کہ وہ پلاٹوں کو خریدتا ہے, پلاٹوں کو بیچتا ہے, مکان کو خریدتا ہے, مکان کو بیچتا ہے, اس میں سے اپنا ایک حصہ نکالتا ہے, خود بھی ہڈ حرام کام چور بن گیا, لوگوں کو بھی بے روزگاری کر کے اس نے بے روزگار بنا دیا. کراچی کے اندر سیٹوں کا سب سے بڑا کام پراپرٹی کی ڈیلنگ ہے. اور افسوس کے ساتھ جو میں نے کہا نا کہ پنجاب کی بات بعد میں بتاؤں گا, وہ بات یہ تھی کہ پنجاب کی جو زرعی زمینیں ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, وہ شاندار ترین زرعی زمینیں جس سے بہترین فصلیں اگتی تھیں, انہوں نے وہاں پر سوسائٹیاں کاٹ دی, وہاں پر پلاٹنگ کر دی, اور اس کو بھی پلاٹ بنا بنا کر بیچنا شروع کر دیا. یعنی جو اجناس پیدا بھی ہونی تھی ان کو بھی تباہ کر دیا. اب وہ بھی پیدا نہیں ہوں گی. وہاں پر ایک سیٹ صاحب کا گھر بنا ہوا ہے, ایک وڈیرے کا گھر بنا ہوا ہے, ایک چودھری کا گھر بنا ہوا ہے, ایک میر کا گھر بنا ہوا ہے, ایک خان کا گھر بنا ہوا ہے, کسی ملک کا گھر بنا ہوا ہے. وہاں پر گھر بنا ہوا ہے. اب وہاں فصل نہیں ہے. اس گھر کا کیا کریں گے جب کھانے کو روٹی نہیں ہوگی؟ اس گھر کا کیا کریں گے جب وہاں گندم نہیں ہوگا؟ اس گھر کا کیا کریں گے جب کھانے کے لیے سبزی نہیں ہوگی؟ اس گھر کا کیا کریں گے جب مال اور مویشی پیچھے نہیں ہوگا؟ یہ گھر خالی دیواریں اور مٹی کے ڈھیر رہ جائیں گے. لیکن کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اگر 3 سال کے اندر اندر کسی شخص کی ملکیت میں کوئی زمین ہوتی تھی
اور وہ اس پر کاشتکاری نہیں کرتا تھا تو آپ سرکاری سطح پر اس کو ضبط فرما لیتے تھے, فرماتے تھے تیرا حق ہی نہیں ہے, تیرے پاس زمین ہونی چاہیے. اور آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, لوگوں کے پاس 700 ایکڑ زمینیں موجود ہیں. 700 ایکڑ ایک ایک بندے کا بتا رہا ہوں, اس سے زیادہ والے بھی موجود ہیں. اور اس میں سے ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو بنجر پڑا ہوا ہے, کیونکہ سیٹ صاحب کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا اس کے لیے تو 2, 4, 5 ایکڑ کے اندر بھی اس کا کام پورا پڑ رہا ہے. اس کے جو مویشی ہیں, اس کی جو چیزیں وہ تو پوری ہو رہی ہیں, تو باقی کس کے لیے کروائے گا؟ قوم کا کیا ہوگا, ملک کا کیا ہوگا, ملت کا کیا ہوگا, امت کا کیا ہوگا, اس کے بارے میں کوئی غور ہی نہیں. دوسری طرف دیکھیں تو اسرائیل کی اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اپنا ملک تو اپنا, دنیا کا کوئی ملک انہوں نے نہیں چھوڑا جہاں پر اس وقت ان کے سرمایہ کار سرمایہ کاری نہیں کر رہے اور ان کی ہی برانڈز کی فرنچائزز نہیں کھل رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کیٹیگوریکلی یہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی پہلے ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر ہیں, یہودی پہلے ہیں, اس کے بعد انجینئر ہیں, یہودی پہلے ہیں, اس کے بعد ہم سیٹ ہیں یا سرمایہ دار ہیں. ان کی یہودیت ہر جگہ پہلے کھڑی ہوتی ہے, ان کا شعبہ بعد میں کھڑا ہوتا ہے. اور مجھے اور آپ کو کون سا چورن دیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے انسانیت. بھئی ہم انسان پہلے ہیں, اسلام بعد میں. ہم انسان پہلے ہیں, مسلمان بعد میں. ہم انسان پہلے ہیں, باقی ساری باتیں بعد میں. بھائی دین میں انسانیت موجود ہے, اسلام میں انسانیت موجود ہے, اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے. لیکن میں اور آپ پہلے بندے اللہ کے ہیں, پہلے عبدیت ہے, پہلے غلامی ہے. اور اس کا پورا ایک تصور ہے جس پہ انشاءاللہ زندگی میں موقع ملا تو ہم بات کریں گے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں. جب بندگی کے اندر آتے ہیں, اب اس کے بعد حکم ہے کہ اپنے جیسے دیگر بندوں کی مدد, معاونت, نصرت اور دیگر کام کرنا ہے. تو اللہ کا دین بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی خیر, فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے تمام سسٹمز کو پوری دنیا میں نافذ کیا, اور ہمارے لوگوں نے کیا کیا, ان کی فرنچائزز کو لا کر یہاں پہ انسٹال کیا. کچھ پیسہ خود کماتے ہیں, باقی ان کے نام کو بیچ کر سارا پیسہ ان کو بھیج دیتے ہیں. یار اتنا ہی سوچ لیں, اگر فرنچائزز, آپ کو پہلی بات تو ہونا ہی چاہیے کہ آپ اپنی چیز خود بنا لیں. دیکھیں ریورس انجینئرنگ کی ٹیکنالوجی چائنا کے اندر پورا ماڈل موجود ہے, انہوں نے پورا ملک کھڑا کر دیا, انہوں نے خود اپنی چیزیں اسٹیبل کی. آج چائنا دنیا کے اندر تمام بڑی طاقتوں کو ٹف ٹائم دے رہا ہوں, ایک اندازے کے مطابق خود ہی سپر پاور بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے خود بھی ریورس انجینئرنگ کے ذریعے میزائل بھی بنائے ہیں, بم بھی بنائے, ساری چیزیں بنائی ہیں. اور میں ایک چھوٹے سے ادنا مکینک تک کو جانتا ہوں جس نے مجھے کہا حضرت آپ مجھے چیزیں لا کے دے دیں, موٹر سائیکل کا مکینک ہے, کہتا ہے میں آپ کو 1 سے 2 دن کے اندر نیا موٹر سائیکل بہترین تیار کر کے دے دوں گا, جو بڑی بڑی کمپنیاں نہیں بنا پاتی, میں اس سے اچھا بنا دوں گا آپ کو. اس کا مطلب ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس, لوگ موجود ہیں. سرمایہ دار اپنا سرمایہ پلاٹوں سے نکالے گا تو کسی کو سرمایہ کے ساتھ کام کرنے دے گا نا. سرمایہ دار صرف اپنا پیسہ دگنا تگنا چوگنا کرنا چاہتا ہے, اور وہ بھی شارٹ کٹ رستے سے, کہ کسی طرح شارٹ کٹس میں جا کے میں اپنا حصہ کھینچ لوں, باقی ملک, قوم, ملت تباہی کا شکار ہو جائے, اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے بھائی, میرے دوست, وہ اقبال نے تو ہندوستان کے لیے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں. ہمیں پاکستان کے لیے بھی سمجھنا پڑے گا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والوں, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ آپ کوئی قوم ہوتے تھے, کوئی ملت ہوتے تھے, کیونکہ جو روش میں نے اور آپ نے اختیار کی ہوئی ہے اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہی ہونے والا ہے. اس وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے, جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, دو کام ہیں کرنے کے, ٹھیک ہے نا. پہلا کام یہ ہے کہ خدا را توجہ کریں, جو بنجر زمینیں ہیں ان کی کلٹیویشن کی جائے, فارمنگ کی جائے. یہاں کئی دوست ایسے بیٹھے ہوں گے جن کی گاؤں میں, دیہاتوں میں زمینیں موجود ہیں. اگر نہیں ہیں آپ کے پاس, الحمدللہ شہر میں اگر پیسہ موجود ہے, کراچی کے اطراف میں زمینیں خریدیں, وہاں کلٹیویشن کریں, وہاں فصلیں اگائیں, وہ آلو کی ہو, پیاز کی ہو, ٹماٹر کی ہو, بھنڈی کی ہو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آپ نے سارا کسان اربنائزیشن کے ذریعے گاؤں سے شہر میں بلا لیا ہے. اب کسان محنت کرنا ہی نہیں چاہتا, کیونکہ کسان کو تو محنت کرنی پڑتی تھی. اب تو وہ بھی شارٹ کٹ آ کے جو ہے نا, سارے کسان کراچی میں آ گئے. یہاں پہ کوئی مزدوری کر رہے, کوئی موبائل کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا, کوئی ٹیکنیشین بڑھ گیا, کلٹیویشن ہو ہی نہیں رہی. پیچھے جو زرعی ملک تھا اس کے اندر اجراس نہیں, آپ کو چیزیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ باقاعدہ پاکستان میں زراعت کو دوبارہ قائم کریں, اس کی کلٹیویشن بڑھائیں, ورنہ یہ جو فوڈ کرائسس آنے والا ہے, کھانے کو لالے پڑ جائیں گے, ملے گا کسی کو کچھ نہیں. یہ پہلی چیز ہے. دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ کتے پالنے کے بجائے
یہ جملہ میں جان بوجھ کے سخت کر کے بول رہا ہوں. کتے پالنے کے بجائے حلال جانور پال لیں. گائے پالیں, بکری پالیں, بھینس پالیں, مرغی پالیں, جس سے آپ کو تازہ دودھ ملے, دودھ سے دہی بنائیں, اس سے مکھن بنائیں, مرغیوں سے انڈے حاصل کریں, اور جب زیادہ بھوک لگے تو ایک بکری کو کاٹیں, اس کا گوشت صاف ستھرا خود بھی کھائیں, گھر والوں کو بھی کھلا دیں. کتے پالنے سے نہ آپ کو تازہ دودھ ملے گا, نہ آپ کو انڈے ملیں گے, نہ آپ کو کوئی اور چیز ملے گی, نحوست الگ ملے گی. اور حلال جانور اگر پالیں گے تو اللہ نہ کرے کل کو آئندہ آنے والے دنوں میں اگر پاکستان میں یا ملک میں کئی بھی فوڈ کرائسس آتے ہیں تو کم از کم میں اور آپ سیلف سفیشینٹ اتنے ضرور ہوں گے کہ ہمارے گھر کا جو جانور ہوگا اس کا دودھ ہم پی سکیں گے, اس کے انڈے ہم کھا سکیں گے, اور بہت ضرورت پڑی تو اس کو کسی ایک جانور کو ذبح کر کے کچھ وقت گوشت کھا کے گزارا بھی کر سکیں گے. تو کوشش کریں کہ کیٹل فارمنگ اور ساتھ میں کلٹیویشن, یہ دونوں کام اپنی طور کے اوپر کریں. سرکاری سطح پہ تو ہوتے نہیں ہوتے, لیکن ہم میں سے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں کم از کم اس کام کو پروموٹ کریں, اپنے لیے بھی کریں, اپنے گھر والوں کے لیے بھی کریں, رشتہ داروں کے لیے بھی کریں, اور پڑوسیوں کے لیے بھی کریں. اور یہ تو ویسے ہی صدقہ ہے نا. اگر آپ کسی کو اس مشکل وقت میں اپنے گھر کا انڈا بھیج دیں گے, یا مشکل وقت میں کسی کے بچے کے لیے آپ دودھ بھیج دیں گے, یا مشکل وقت میں آپ جانور کو ذبح کر کے اس کو 1 کلو گوشت بھیج دیں گے, تو اللہ کے یہاں سے بھی اجر ملے گا ہی نا. تو اللہ سے بھی ماجور ہو جائیں گے, انشاءاللہ اجر کا پانے والے بن جائیں گے, اور دنیا میں بھی ایک سسٹینیبل لائف گزار سکیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے, حد, حرامی اور کمزوری اور بزدلی اور یہ جو عجیب و غریب غفلت کی زندگی ہے اس سے محفوظ رہنے کی, چستی والی زندگی گزارنے کی اللہ میں توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.